مبتلا ہے جس میں جس آزمائش سے. میرا پرسنل خیال، اور یہ میں نے نیب کے عملداروں کو جو انہوں نے کہا تھا، یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا بڑا دل گردہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس وبا میں اپنی لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ نے بتایا مویشی منڈی کا، نہ صرف یہاں بلکہ کئی جگہوں پہ ایس او پیز فالو نہیں ہو رہی، اور میں اس کا جو الزام لوگوں کو نہیں دوں گا. میں ختم کر لوں. میں لوگوں کو اس لیے نہیں دوں گا کہ جس طریقے کے مکسڈ میسیجز گئے اس وبا کے بارے میں، کہ آپ ہیں یا میں ہوں. مجھے اگر ایک شخص کہتا ہے یہ بہت خطرناک ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ فلو ہے، کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گے، زکام ہوگا، بخار ہوگا، تم بچ جاؤ گے. اور مجھے پتہ ہے اکنامک ڈفیکلٹیز ہیں لوگوں کو اپنی کرنی ہے، لیکن جان سے بڑی چیز تو کوئی نہیں ہے. ہمارے جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے ہم سو کالڈ بڑے پریشان ہیں، ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے پریشان ہونا، لیکن اس غریب کے گھر میں جو ایک کمانے والا ہے، اگر وہ دیہڑی دار ہے، وہ 1000 روپیہ روزانہ یا 500 روپیہ روزانہ لے کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. اگر اس وبا کی وجہ سے اس 500 روپے والے کی ڈیتھ ہو جائے تو ان بچوں کو ساری زندگی، وہ دیہڑی دار تو ساری زندگی کے لیے ان کی گئی نا، اور ایک پیارے کی موت سے جو قرض ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے کہا یہ ایس او پیز فالو نہیں کرنا، میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک یونیفائڈ میسج جائے کہ یہ وبا جان لیوا ہے. آپ نے خیال، میں تو ادھر بھی بڑا ڈر کہ میں نے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ میں کراچی سے آئی ہوں، کراچی میں بہت زیادہ ہے وبا، لیکن شاید آپ کو ہو سکتا ہے پتہ ہو، میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں کراچی سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے وبا. پر کیپٹا ڈیتھس اور پر کیپٹا انفیکشن اسلام آباد میں کراچی سے ڈبل ہیں. یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. تو مجھے خود ڈر لگ رہا تھا کہ میں کہ اسلام آباد ہر ایک کو جان کیا رہی ہے. تو یہ اپارٹ فرام یہ نیب ویب کی انکوائری بڑا اچھا موقع مجھے مل گیا. نارملی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن آپ سب دوست آگے تھے تو میں نے کہا بات کرنا ضروری ہے. اور میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میسج یہ نیب کا چھوڑ دیں، بھول جائیں. میں نے کیا جواب دیے، جو کرنا ہے جو ہونا ہے وہ. وبا کے اوپر یہ میسج میری طرف سے دوبارہ جانا چاہیے کہ یہ سیریس ہے. ابھی آج کی مجھے اس لیے کہ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اندر تھا، مجھے نہیں پتا کیا پوزیشن ہے. کل ہمارے سب سے زیادہ انفیکشنز آئی تھیں اور آج میرے خیال ہے اس سے زیادہ آئی ہوں گی. ابھی تک رزلٹ نمبرز آگے ہوں گے، NCOC نے دے دیے ہوں گے. سب سے زیادہ نمبرز آئے ہیں اور ڈیتھس بھی جا رہی ہیں. اس کو سیریس لیں. جی میں ایک عرض کروں، آپ کا بالکل درست سوال ہے. ایٹ دا کاسٹ آف بینگ کرٹیسائز، اس میں آپ لوگوں کا قصور ہے. میں کسی کو پرٹیکولر نہیں کہہ رہا، میڈیا کا کل سے ایک ڈے میں اگر ان سے کہوں جی مجھ سے لینے پھر کے آنے سے انکار کر دیا، اب نیب گرفتار کر لے گی، اب فلانا ہو جائے گا. آپ لوگ بھی، میں نے تو کئی بار میڈیا والوں سے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے کہ یار یہ مجھے نہیں کور کرتے آپ کی، آج کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے، میرا ایکسپیرینس بالکل رہا ہے. 26 فروری سے میں اس پینڈیمک کے اوپر کام کر رہا ہوں. جب فیڈرل گورنمنٹ بھی کرتی ہے تو سب سے پہلے مجھ سے اوپینین اسی لیے لیتے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس زیادہ ہوا ہے. ایکسپیرینس مجھے کو اوبیسلی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن میں نے ہر کام ڈاکٹرز، WHO جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کی مشاورت سے کیا ہے. میں نے میڈیا سے بھی یہ کہا کہ یار باقی ساری چیزیں چھوڑ دو، صرف اس پینڈیمک پہ کرو، خود چیزیں صحیح ہو جائیں گی، یہ ہماری جانیں بچیں گی. شاہ صاحب، آپ شروع سے کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کی ضرورت ہے، پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم اس کی مخالفت کر رہی تھی. اب جو یہ ایک دم ہائپ آئی ہے اس میں، اور پر 100 جو پہلے مریض آ رہے تھے اور جو اب آ رہے ہیں اس کے ریشو میں بھی بہت زیادہ فرق دکھائی دیتا ہے. کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ کو سویہ کی وجہ سے ہے؟ نمبر 1. دوسرا، اب نیب اچانک ایکٹیو نظر آئی ہے پچھلے 2-3 دنوں میں آپ لوگوں کے خلاف، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سب پہلا تو وہ پینڈیمک کا آپ نے سوال کیا، بہت آپ کا صحیح سوال ہے. ہم سب نے مل کے اس پہ فیصلہ کرنا ہے.
میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہی کہا تھا کہ ہم کسی جزیرے میں، سندھ کوئی جزیرہ نہیں ہے، سندھ پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان کے ہر شہری کو سندھ آنے کے لیے آپ کو نہ ویزا کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے. تو ہم نے پورے ملک کا سوچ کے اور ایک یونیفائڈ اسٹانس لینا ہے، تبھی ہم اس سے بچ سکیں گے. ہاں، ہمیں جو فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے میرا خیال ہے کرنا چاہیے تھا، اور یہ میں نے 13 مارچ کو پرپوز کیا تھا کہ اپنے انٹرنیشنل بارڈرز بند کر دیں، اور جو باہر پاکستانی ہیں جو مشکل میں ان کو لے کے آئیں، لیکن ان کو پراپر کوارنٹین اور ان کا پراپر علاج اور اس کے بعد ان کو آنے دیں. یہ نہیں مانا گیا، اور وہ چیز کافی اپریل میں جا کے اس پہ عمل درآمد ہوا کچھ، اور یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک یونیفائڈ سٹینڈ لینا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. اور آپ نے جو نیب کا سوال کیا، میرا خیال ہے کہ سلور لائننگ اور جو میرے فائدہ آج ہوا ہے اس چیز سے، نیب کے سوال جواب ہوتے رہیں گے کہ مجھے آپ دوستوں سے اور اسلام آباد والوں سے ملاقات کی ایک موقع مل گیا ہے. آخری سوال کر لیں. یہی سوال کہ شہباز شریف صاحب کل نیب میں پیش نہیں ہوئے، آپ یہاں پہ پیش ہو گئے ہیں، اور لاک ڈاؤن کے آپ سخت حامی تھے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. فائنلی آپ نے وزیر اعظم کی بات مان لی، تو کیا آپ کو پریشر دیا گیا ہے کہ نیب میں آئیں اور لاک ڈاؤن بھی وزیر اعظم کا مانیں؟ نہیں، اس ایسے پریشر میں اس پریشر میں نیب میں 100 بار بلائیں، اس پریشر میں نہیں آتے. میں نے جب بلایا گیا تھا تو اپیئر ہونا تھا، اس لیے ہائپ اتنی کریٹ ہو جاتی. میں ان کے ڈر سے نہیں، آپ کے ڈر سے آیا ہوں. میں ان کے ڈر سے نہیں آیا کہ آپ لوگ جو پھر شروع کر دیتے نا تو اس ڈر سے میں آیا ہوں ادھر کہ سامنے حاضر ہو جاؤں کہ اب بس گرفتار ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، باقی اللہ مالک ہے. کتنی زیادہ سیریس لگتی ہے عمران خان صاحب، آپ کو کتنے زیادہ ذاتی طور پہ سیریس لگتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوزیشن چینج کرتے آئے ہیں، آپ کی کنسسٹنسی. اسی میں شاہ صاحب اگر ایڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جہاں سندھ کی جانب سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے تو باقی جانب سے فوری طور پر جواب آ جاتا ہے، تو یہ پریس کانفرنس پر جواب کس طرح بناتی ہے؟ حکومت پنجاب میں جو بڑی مارکیٹ ہے وہ بند کرنے جا رہی ہے، لاہور، فیصل آباد اور راولپنڈی کی. کیا سندھ حکومت کی اس طرح پہلے جو آپ نے جواب دیا، میں کسی کے ذاتی، میرا ایک آئینی حیثیت ہے، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، اپنی ذاتی رائے نہیں دینا چاہوں گا. آپ کو پرسنلی تو دے سکتا ہوں، بٹ میڈیا پہ اپنی ذاتی رائے کسی کے بارے میں نہیں دینا چاہوں گا، وہ مناسب نہیں ہوگا. میں صرف یہی کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کو پورے ملک کا سوچ کے اور خاص طور پہ لوگوں کی جانوں کا سوچ کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے. آپ نے سوال کیا ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. میری جو بھی پریس کانفرنسز ہیں مجھے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. جب بھی NCC ہوئی ہے اور اس میں اگر کوئی غلط میسج گیا ہے تو میں نے اس کو درست کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی ہے. اگر ایک پریس کانفرنس مجھے میرا ایک جملہ بتا دیں کہ میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا ہے یا جو فیصلہ ہے اس کے خلاف گیا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں. فیڈرل گورنمنٹ کے جو وزراء کراچی میں آ کے کرتے رہے اور باقی چیزیں ہیں وہ آپ ان سے جواب لیں، میں نہیں بننا چاہتا. آپ نے جو کہا، سوال کیا، ڈیفینیٹلی ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور جو ضرورت پڑی، انفارچونیٹلی ہمارے پاس کچھ بندشیں ہو گئی تھیں. NCC میں ایک فیصلہ ہوا تھا، صوبوں نے اس فیصلے کے خلاف گئے اور انہوں نے کچھ مارکیٹیں اور شاپنگ پلازاز کھولے. سپریم کورٹ میں ہم سے پھر کہا کہ جی باقی صوبے کھول رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کھول رہے. ہم نے انہیں بتایا NCC میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں کھولنا ہے. ہمیں سپریم کورٹ نے حکم کیا آپ نے کھولنا ہے. سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل ہماری ڈیوٹی ہے. ہم دوبارہ جو بھی لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے جو فیصلے کرنے ہم کریں گے. دس از یور سیکنڈ کوشچن ناؤ یار. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہیں اچھا آپ نے سوال کیا، آپ کو ایک سوال بتاؤں. سندھ کی حد تک اور پورے پاکستان میں یہ ہوگا، مجھے دوسروں کو پتا نہیں، میں ایم شیور یہ ہوگا، آئی ایم ویری شیور کہ یہی ہو رہا ہے. ایک شخص جب تک اس کا پازیٹیو ٹیسٹ نہیں ہوتا اس کو ہم اگر ڈیتھ ادروائز ہو، کئی ڈیتھس ایسی ہوئی ہیں جو اچانک ہوئی ہیں، بخار زکام، اور لیکن اس کا اگر پازیٹیو ٹیسٹ نہیں ہوا ہے PCR ٹیسٹ تو اس کو ہم کووڈ ڈکلیئر نہیں کرتے. یہ میں آپ کو حلفیہ کہوں کہیں لکھ کے دوں، ایک ایک شخص جس کی ڈیتھ ہوئی ہے سندھ میں خاص طور پہ، باقی میں بھی ہوگا خاص طور پہ، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی چاہے گا کسی کے بارے میں آپ کو شک ہے
तो आप मुझे कहिएगा उस 2 वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। एक भी नहीं है ऐसा, और ये जो लोग कहते हैं वो गलत बात है। स्टील मिल पर स्टील मिल पर एक सवाल है, स्टील मिल और शिबली फराज 10,000 साहब कह रहे लोगों हैं को कि निकाला जा रहा है और शिबली फराज कहते हैं कि आप लोग सियासत कर रहे हैं। यहाँ एक बात करते हैं, कराची जाके दूसरी बात करते हैं। ये सवाल आप उनसे पूछ लें जिन्होंने स्टील मिल में खड़े होकर कहा था। आपने सबने देखा होगा कि अगर स्टील मिल के मजदूरों को अपना हक नहीं मिला तो मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूँगा। मजदूर इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो मजदूरों के साथ हैं और उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। अब उम्मीद करते हैं जिन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि आपको गवाह किया था मीडिया को, अब पता नहीं मीडिया अपना फ़र्ज़ निभाता है या नहीं, वो मीडिया की मर्जी है। रावलपिंडी में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम के तहक़ीक़ात के हवाले से उन्हें तलब किया गया था, लेकिन नैब के सवालों के हवाले से उन्होंने मीडिया पर कुछ भी बात करने से गुरेज किया और उनका ये कहना था कोरोना के हवाले से कि अवाम को एहतियात बरतने की ज़रूरत है।